नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम 25 दिसंबर को बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की यौम वलादत के हवाले से हमारा हफ्तेवार जो तसव्वुफ़ का प्रोग्राम है, आज जुमरात का दिन भी है और 25 दिसंबर भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के रूहानी पहलू पे बात की जाए, उनके रूहानी पहलुओं पे बात की जाए, गुफ्तगू की जाए। तो इसके लिए मैंने जब ख़ुद कुछ लिखना चाहा, कुछ कोशिश की, तो मुझे तैयबा कोसर का एक मकाला नज़र आया जो उन्होंने तहरीक मिनाजुल कुरान की, शायद ये वर्कर हैं उनके प्लेटफार्म से, उनका एक मजल्ला है, उसमें 15 दिसंबर 2019 को उन्होंने लिखा। तो बड़ा ही खूबसूरत लगा, तो मैंने कहा कि मैं आप सब दोस्तों के साथ ये शेयर करता हूँ। बड़े ही मेहनत करके उन्होंने ये तैयार किया है, तो मैं आपके सामने आज वही रखूँगा और उसमें बहुत सारी किताबों के भी उन्होंने हवाले भी साथ दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं जी कि तारीख़ आलम के मुताला से ये हकीकत आश्कार होती है कि तारीख़ इंसानी में बहुत से ऐसे अजीम लीडर गुज़रे हैं जिनके मुखलिसाना और मुदब्बराना कारनामे अपनी इनफरादियत के एतबार से दुनिया भर में रश की निगाह से देखे जाते हैं, जो इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर जाने के बावजूद अमर हो जाते हैं और इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा व ताबिंदा हो जाता है, जो जहद मसलसल को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाते हैं और दूसरों की खातिर जीने को जीना करार देते हैं, जो ख़ुद ज़माने की तलखियाँ और सख्तियाँ बर्दाश्त करके दूसरों को आराम पहुँचाने को हकीकी ज़िंदगी शुमार करते हैं। बलाशुबा पाकिस्तान के बानी कायद आज़म का शुमार भी ऐसे ही अजीम लीडरों में होता है। कायद आज़म अपने अफकार और नज़रियात, बुलंदी किरदार और कारनामों के एतबार से एक भरपूर तारीख़ भी हैं और निशान मंजिल भी। आपने खुदादाद सलाहियत और बसीरत, सियासी जदोजहद से अजीम मुफक्कर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के तस्वुर पाकिस्तान के खाके में हकीकत का रंग भरा। आपने अपने खून जिगर और खून तमन्ना से नामुमकिन को मुमकिन बनाने और शब ग़ुलामी को सहर आज़ादी में बदलने की दिन रात सही फरमाई, जिसके नतीजे में एक इस्लामी मुल्कत वजूद में आई जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। कायद आज़म मिल्लत इस्लामिया के दर्द से महमूर ऐसे सच्चे और रासिख अल-अक़ीदा मुसलमान थे जिनमें मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मर्द मोमन की तमाम खूबियाँ बदरजा यतम मौजूद थी। आपने न सिर्फ उसूल पाकिस्तान की जदोजहद में इस्लामियान हिंद की रहनुमाई इस्लामी तालीमात की रोशनी में की, बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद भी तमाम उमूर में इस्लामी तालीमात को पेश नज़र रखा। आपकी सैरंगेज़ शख्सियत हमाजेत खूबियों का मुरक्का है, जिसका हर पहलू रोशन व ताबनाक है। ताम इसमें हम अभी मौजूदा मकाले में हम सिर्फ रूहानी पहलू पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालेंगे। सबसे पहले किसी इंसान की रूहानियत को अगर परखना हो या मुसलमान की, तो हमें एक ही चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला से हमें ख़ास तौर पे वदियत की गई है, वो कुरान मजीद है, जो उम्मत मुसलमा को और इंसानियत को तोहफ़े में दिया गया। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कुरान मजीद से ताल्लुक़ देखते हैं। कायद आज़म कुरान हकीम को अपना आखिरी और कतई रहबर समझते थे। आपकी कुरान हकीम से गहरी दिलचस्पी और कुरान फहमी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने कुरान हकीम को पढ़ने और अपना ज़ाब्ता याद बनाने के हवाले से नवंबर 1939 में ईद उल फ़ितर के मौका पर मुसलमानों के नाम अपने पैगाम में फ़रमाया, मुसलमानों, हमारा प्रोग्राम कुरान मजीद में है। हम मुसलमानों को लाजिम है कि कुरान पाक को गौर से पढ़ें। कुरानी प्रोग्राम के होते हुए मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए कोई दूसरा प्रोग्राम पेश नहीं कर सकती। आपने मुसलमानान हिंद को ग़ुलामी से निकालने, इनमें वहदत पैदा करने के लिए कुरान हकीम का सहारा लिया। दिसंबर 1943 में कराची में मुस्लिम लीग के इजलास से ख़िताब करते हुए आपने फरमाया, वो कौन सा रिश्ता है जिसके साथ मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं? वो कौन सी चट्टान है जिस पर इनकी मिल्लत की इमारत अस्तवार है? वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है?
پھر خود ہی جواب میں فرمایا وہ بندھن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ قائد اعظم کے پیش نظر قیام پاکستان کا مقصد اسلامی تعلیمات کا نفاذ تھا۔ پاکستان کے قیام سے قبل جولائی 1947 میں قیام پاکستان کے ممکنہ مسائل کے حوالے سے ایک نشست میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ پاکستان کا دستور کیسے بنایا جائے گا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پاکستان کا آئین قرآن مجید ہوگا۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، میرا پختہ یقین ہے کہ قرآنی آئین سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہو سکتا۔ میں نے مسلمانوں کا سپاہی بن کر پاکستان کی جنگ جیتی ہے۔ میں قرآنی آئین کا ماہر نہیں، اور آپ جیسے دوسرے علماء کو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ مل بیٹھ کر نیک قائم ہونے والے پاکستان کے لیے قرآنی آئین تیار کریں۔ یہ کتاب ہے اسلام کا سفیر محمد متین خالد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ 237 صفحے پہ یہ عبارت درج ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی سے جوڑتا ہوا کہ شاید یہی وہ وجہ تھی کہ قائد اعظم علماء کا دلی احترام کرتے تھے اور ان کو قرآنی آئین کا ماہر سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے مولانا مودودی صاحب کو فرمایا تھا کہ آپ ریڈیو پاکستان پہ امت کو اسلام کی رہنمائی کے لیے اپنا وقت عنایت فرمائیں۔ مذکورہ بالا قائد اعظم کے افکار و فرمودات سے آپ کی قرآن سے عملی محبت واضح ہوتی ہے۔ آپ قرآن کو باعث ہدایت و روشنی سمجھتے تھے اور قوی یقین رکھتے تھے کہ اس نور سے اکتساب عمل کرنے والے اور اس کے اتحاد پرور تعلیمات کی پیروی کرنے والے ہی منزل مقصود کو پا کر عروس آزادی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ قائد اعظم کا جذبہ عشق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عشق تھا، یعنی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کسی بھی انسان کی روحانی زندگی کو پرکھنے کا معیار ہے کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ کتنا تعلق، کتنی محبت یا کتنا انس رکھتا ہے۔ تو آئیے قائد اعظم کا عشق ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم کی زندگی کا ایک اہم اور قابل قدر گوشہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذبہ عشق نے قدم قدم پر آپ کی رہنمائی فرمائی، اور حضور علیہ السلام سے آپ کی محبت کا پہلا شعوری ظہور یا شعوری اظہار لنکن انڈز میں داخلے کے وقت نظر آیا، جب اس کے بیرونی دروازے پر قدیم قانون دانوں کے ناموں میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھ کر آپ نے اسی وقت اس ادارے میں قانونی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ آپ کی حضور علیہ السلام سے گہری محبت اور عقیدت کا زندہ و جاوید ثبوت ہے۔ بعد ازاں 1947 میں آپ نے کراچی میں وکیلوں کے اجتماع میں اپنے داخلہ لینے کی وجہ کا برملا اظہار یوں فرمایا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کا شمار دنیا کے عظیم مدبروں میں ہوتا ہے، بہت عزت تھی۔ ایک دن اتفاقاً میں لنکنز ان میں گیا، میں نے دروازے پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کندان دیکھا تو میں نے وہاں داخلہ لے لیا، کیونکہ اس کے دروازے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک دنیا کے عظیم قانون سازوں کی فہرست میں لکھا ہوا تھا۔ یہ محمد حنیف شاہد کی کتاب ہے قائد اعظم اور اسلام، اس سے یہ واقعہ لیا گیا۔ قائد اعظم امت مسلمہ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر کی تقلید میں سمجھتے تھے۔ آپ کا ایمان تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے 14 فروری 1948 کو شاہی دربار سبی بلوچستان میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ یہ کتاب ہے رئیس احمد جعفری کی خطبات قائد اعظم، اس کے صفحہ نمبر 581 سے اقتباس لیا گیا ہے۔
قائد اعظم کا باطن حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ آج ہم کروڑوں انسانوں کے قائد اور عظیم ترین انسان کے ممدوح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو ایک بزرگ ترین معلم، مدبر اور قانون ساز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم حکمران بھی۔ اسلام صرف چند رسوم، روایات اور مذہبی اصولوں کا نام نہیں، بلکہ مسلمانوں کے سیاسی، اقتصادی اور دیگر مسائل کی رہبری کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کی بنیاد صرف ایک خدا پر ہے۔ انسان میں کوئی فرق نہیں، مساوات، آزادی اور بھائی چارہ اسلام کے مخصوص اصول ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں اس زمانے کے لحاظ سے نہایت سادگی تھی۔ کاروبار سے لے کر حکمرانی تک ہر معاملے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان دنیا نے کبھی پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے 1300 سال پہلے ہی جمہوریت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ محمد شریف بقا کی کتاب ہے، قائد اعظم اور اسلامی افکار، اس کے صفحہ نمبر 46 سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ قائد اعظم کے مذکورہ اقوال اور کردار سے آپ کو حضور علیہ السلام سے والہانہ عقیدت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پابند شریعت مسلمان سے کسی طور پر کم نہ تھے۔ قائد اعظم کا تعلیمات اسلام سے لگاؤ۔ قائد اعظم کو اسلامی تعلیمات سے گہرا لگاؤ تھا۔ اسلام سے متعلق آپ کے جذبات و احساسات کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہر مقام پر تعلیمات اسلام سے اپنی محبت کو واضح کیا۔ 1947 میں ہر پہلو سے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی چیز اچھی ہے تو عین اسلام ہے، جو چیز اچھی نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب عین انصاف ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں منظم اور بااصول قوم کے طور پر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہوئے فرمایا، کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے مدعا پوری طرح نہیں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سارے لوگ ہماری مدعا پوری طرح نہیں سمجھتے۔ جب ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو اسلام محض چند عقیدوں، رواجوں اور روحانی تصورات کا نام نہیں، اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ حیات بھی ہے، جو اس کی زندگی، کردار اور معیشت تک کے معاملات میں ایک نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ یہ کرم حیدری صاحب کی کتاب ہے، قائد اعظم کا اسلامی کردار، اس کے صفحہ نمبر 101 سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ 1947 میں عید الفطر کے موقع پر ماہ رمضان کے اصولوں کی روشنی میں مسلمانوں کو اخلاقی نظم و ضبط کی آگاہی دیتے ہوئے قائد نے فرمایا، رمضان کا مہینہ روزہ داری، عبادت اور اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بنیادی طور پر یہ ایک روحانی ضابطہ ہے جو مسلمانوں پر نافذ کیا گیا، لیکن اس فرض کی بجاوری اور اخلاقی نظم و ضبط کے بارے میں اس کی قدر و قیمت نمایاں ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو معاشرتی اور طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی کم نہیں۔ یہ محمد شریف بقا کی کتاب ہے، قائد اعظم اور اسلامی افکار۔ عبادات کی حقیقی روح کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یعنی قائد اعظم نے 13 نومبر 1939 کو عید کے موقع پر پیغام میں فرمایا، ہر روز 5 مرتبہ ہمیں اپنے محلوں کی مسجد میں جمع ہونا پڑتا ہے، پھر ہر ہفتے کے دوران ہمیں جمعہ کے دن جامع مسجد میں یکجا ہونا پڑتا ہے، پھر سال میں 2 بار ہمیں عیدین کی نماز کے لیے سب سے بڑی مسجد یا شہر سے باہر میدان میں اکٹھا ہونا پڑتا ہے، اور ان سب کے بعد حج ہے جس کے لیے دنیا بھر کے مسلمان ہر ملک سے سفر کر کے زندگی میں کم از کم ایک بار پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نمازوں کی ترتیب نہ صرف ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مربوط رکھتی ہے، بلکہ اس طرح ہمیں دوسری اقوام کے لوگوں کے ساتھ بھی ملنا جلنا پڑتا ہے۔ رئیس احمد جعفری کی کتاب خطبات قائد اعظم، اس کے صفحہ نمبر 164 سے اقتباس لیا گیا۔ اسلام کے ساتھ آپ کی گہری وابستگی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کبھی آپ نے اظہار فخر کیا تو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر کیا۔ قیام پاکستان کے بعد 17 اپریل 1948 کو پشاور کے قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اسلام کے خادم کی حیثیت سے کیا ہے، اور جتنا کچھ میری بساط میں تھا اس کے مطابق اپنی ملت کی مدد کرتا رہا ہوں۔
میری مسلسل کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کر دوں، اور مجھے توقع ہے کہ عظیم اور شاندار پاکستان کی تعمیر نو اور ترقی کا عظیم کام جو ہمارے سامنے ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا محسوس کریں گے کہ اصول پاکستان سے جو ہم خدا کے فضل و کرم سے حاصل کر چکے ہیں، کہیں زیادہ ہمیں اب اتحاد اور استقامت کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس مشن میں میری بھرپور مدد کریں گے۔ میں ہر مسلمان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنی سی کوشش کرے اور مسلمانوں میں مکمل اتحاد پیدا کرنے کے لیے میری امداد اور تائید کرے، اور مجھے اس بات پر پورا اعتماد ہے کہ آپ اس کام میں پاکستان کے کسی دوسرے فرد یا علاقے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہم مسلمان ایک خدا، ایک کتاب یعنی قرآن حکیم اور ایک نبی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک ملت کی صورت میں متحد ہونا چاہیے۔ آپ اس پرانی ضرب المثل سے واقف ہیں کہ اتحاد میں قوت ہے اور نفاق سے ہم گر جاتے ہیں۔ یہ آغا شریف کی کتاب ہے، مرکہ قائد اعظم، اس کے صفحہ نمبر 65 سے اقتباس لیا گیا۔ مذکورہ بالا فرمودات سے آپ کے اسلام سے وابستگی، قوت ایمانی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے روحانی، ثقافتی، معاشی، سماجی اور سیاسی زندگی کو اسلامی معیارات کے مطابق پروان چڑھانے کا کام کیا۔ آپ ذرا آتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گریہ اوزاری۔ قائد اعظم بہت بڑی شخصیت ہونے کے باوجود نہایت عاجزی اور انکساری کا پیکر نظر آتے تھے۔ آپ اکثر خلوت میں خشیت الہی سے سر بسجود گریہ اوزاری کرتے۔ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان سے پہلے دہلی گئے اور قائد اعظم سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ شام کا وقت تھا۔ مولانا نے اپنی آمد کی اطلاع کرانے کے لیے ملازمین سے کہا، مگر ہر ایک نے معذوری ظاہر کی کہ ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے، اس وقت وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ مولانا اپنی دھن اور ارادے کے بڑے پکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بغیر ملے نہیں جائیں گے۔ نماز مغرب کا وقت تھا۔ مولانا نے کوٹھی کے لان میں نماز ادا کی اور وہیں ٹہلنے لگے۔ پھر سوچا کہ کسی طرح قائد اعظم کا پتہ چلا کر بلا اطلاع وہاں پہنچ جائیں۔ یہ سوچ کر کوٹھی کے برآمدوں میں گھوم رہے تھے کہ ایک کمرے سے کسی کی آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ مولانا حسرت موہانی نے خیال کیا کہ قائد اعظم اس کمرے میں ہیں اور کسی سے گفتگو میں مصروف ہیں۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، چنانچہ انہوں نے ایک کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی اور جو کچھ دیکھا وہ مولانا کے الفاظ میں کچھ اس طرح ہے۔ اندر کمرے میں فرش پر مسلح بچھا ہوا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گریہ اوزاری میں مصروف تھے۔ زیادہ فاصلے کی وجہ سے ان کے الفاظ صاف سنائی نہ دیتے تھے، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ ان پر رکت طاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے بہت بے قراری کے ساتھ دعا و التجا کر رہے ہیں۔ یہ آغا اشرف کی کتاب ہے، مرکہ قائد اعظم، صفحہ نمبر 63 سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ قائد اعظم کا مومنانہ کردار۔ قائد اعظم مومنانہ کردار کا عظیم نمونہ تھے۔ آپ حق بات پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے اور اس سے ذرا برابر بھی پیچھے نہ ہٹتے۔ اسلام کی خدمت میں آپ کا کردار مخلصانہ اور وفادارانہ تھا۔ آپ کی حسن سیرت اور کردار کی پختگی کے بارے میں محترمہ فاطمہ جناح یوں بیان کرتی ہیں کہ ان کا خلوص، اعلیٰ صلاحیت، دیانتداری، کردار کی پختگی، انسانی حقوق، انسانی سرشت کے وقار پر ان کا حقیقی اعتقاد، ان کا عظیم شعور انصاف، کمزوریوں اور محرومیوں کا شکار بنائے جانے والے لوگوں سے ان کی دل سوزی، ان کی میانہ روی اور توازن ایسی خصوصیات تھی جنہوں نے ان کو اپنے عوام کا مثالی قائد بنا دیا۔ یقین محکم اور ناقابل تسخیر جرت دو ایسی خصوصیات تھی جنہوں نے پاکستان کے خواب کو تعبیر آشنا بنانے کے لیے ناقابل عبور رکاوٹوں کو سر کرنے میں قائد اعظم کی مدد کی۔ سالہ سال کی تجربات اور غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہندوستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ اس برصغیر کو تقسیم کیا جائے۔ یہ نتیجہ اخذ کرنے کے بعد وہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے فیصلے سے متزلزل نہیں ہوئے۔ انہیں خدائے پاک نے اخلاقی قوت اور اسلام کی شرازہ بندی اور قوت پر بے پناہ بھروسہ تھا۔ انہیں اپنے عوام پر بھی اعتماد تھا۔ یہ اسلام کا سفیر کتاب کا نام ہے، محمد متین صاحب نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 51 پہ یہ اقتباس ہے۔ قائد اعظم کے مومنانہ کردار کی اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ اصول پاکستان کو وہ اپنا کارنامہ نہیں سمجھتے، بلکہ آپ فرماتے
یہ مشیت ازدی ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو سرمایہ دار نے کرتاس سفید سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی سازش کر رکھی تھی، آج وہ قوم آزاد ہے۔ اس کا اپنا ملک ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنی حکومت ہے، اپنا سکہ ہے، اپنا آئین ہے اور اپنا دستور ہے۔ کیا کسی قوم پر اس سے بڑھ کر خدا کا کوئی اور انعام ہو سکتا ہے؟ یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر تیری امت نے صراط مستقیم کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو ہم اسے زمین کی بادشاہت دیں گے۔ خدا کے اس عظیم انعام کی حفاظت ہر پاکستانی مرد و زن، بچے و بوڑھے اور جوان پر فرض ہے۔ جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری قوم آج آزاد ہے تو میرا سر عجز و نیازی کی فراوانی سے بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے فرط انصبات سے جھک جاتا ہے۔ مذکورہ بالا تحریر کی روح سے قرآن حکیم کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت اور اسلامی تعلیمات کا احترام جتنا قائد اعظم کے دل میں تھا، اتنا عصر حاضر کے کسی پاکستانی عہدیدار کے دل میں شاید نہیں ہے۔ بظاہر انہوں نے اپنے گرد مذہبی تقدس کا حالہ نہیں بنایا تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ عوام کے مذہبی جذبات کی پاسداری کی۔ وہ مذہبی رسومات کی نمائش نہیں کرتے تھے، مگر دین کی محبت و عقیدت کے جذبہ سے بھرپور سرشار تھے۔ ان کا رجحان شعور اور نصب العین تعلیمات اسلامی کے عین مطابق تھا۔ وہ جب بھی بات کرتے تو اسلام کے آفاقی اصولوں، مساوات، اخوت، حریت، عدل و انصاف، حق، وقار، خودداری، برداشت، یقین، تنظیم اور اثار پر زور دیتے۔ انہوں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم تاریخ رقم کی، مگر صد افسوس موجودہ پاکستانی مملکت کے عہدیداروں نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اسلام کے نام پر بننے والے ملک کو اپنے دستے صفاق سے برباد کر دیا ہے۔ انہوں نے ذاتی اور گروہی مفادات کی بھینٹ چڑھا کر ملکی معیشت، سیاست، حکومت اور اسلام کے اساس کو بری طرح کمزور کر دیا۔ کرپٹ رہنماؤں نے ہوس اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ملت اسلامیہ کے اقدار کو پامال کر کے بے حیائی، ظلم، جبر، غداری، منافقت، جھوٹ، ضمیر فروشی کو عام کر دیا اور عوام کے حقوق پامال کر کے جمہوریت اور آئین کی دجیاں اڑا کر وطن عزیز کو اشرافیہ کی سٹیٹ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب ان سنگین حالات میں پاکستان کو اسلام کا حقیقی قلعہ بنانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ملکی عہدیداران قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں اپنے دو گرگوں احوال کا جائزہ لے کر قائد سے عہد وفا کریں اور اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتے ہوئے قائد کی دی گئی امانت کی حفاظت کریں، جو کہ تقاضۂ دین بھی ہے، اور پاکستان کی بقا، ترقی اور تحفظ کرتے ہوئے پھر اس جذبہ کو بیدار کریں جس کے لیے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ میں یہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور خوبصورت واقعہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقریب حلف برداری میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اکبر بادشاہ کی مثال دے کے کہا، کیونکہ مغرب کو اور یورپ والوں کو ہمیشہ اکبر جیسے لوگ لادین اور لبرل لوگ ہی بہاتے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں وحدت کے دین کی، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اور اسلام دوستی اور اسلامی تعلیمات پر گرپ کا کیا عالم ہوگا کہ آپ نے برجستہ جواب دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ ہمارے لیے 1300 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام موجود ہے، ہمیں اکبر بادشاہ جیسے کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی ان کی اتنی تعلیمات اور اسلام پہ اتنی گریپ تھی کہ انہوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مدینہ جیسی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ قائد اعظم کی وہ روحانیت تھی، اور اس روحانیت کا جو عملی اثر قائد اعظم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یوں نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی ایک اسلامی ریاست قائم کی، لیکن اس کا کوئی بھی عہدہ کبھی بھی آپ نے اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں یا اپنے قریبی کسی آدمی کو بھی نہیں دیا۔ یہ میرٹ کی بالادستی تھی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کا جو کردار تھا کہ ایک
امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے مغرب سے جا کے تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی کسی بھی وقت ان کو یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ بندہ قانون توڑنے والا ہو یا اللہ کی حدود کو توڑنے والا یہ انسان ہو۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاقیات تھی کہ روحانی طور پر جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ زبان سے اگر اسلام کا اس انداز کے ساتھ نمائش نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر انہوں نے ایک اچھا مسلمان ہو کر اور ایک اچھا رہنما بنا کر دنیا کو دکھا دیا کہ ایک مسلمان کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے حوالے سے فاطمہ جناح کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے گجرات میں کسی صوفی بزرگ کا مزار ہے، وہاں پہ پوجا جناح جو ہیں وہ باقاعدہ گئے اور انہیں دعا مانگی اس بزرگ کے دربار پہ جا کے اللہ سے کہ الہ العالمین مجھے فرزند عطا ہو۔ اور بعد میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو قائد اعظم کو لے کے باقاعدہ وہ اس مزار پہ گئے۔ یہ فاطمہ جناح کی یادداشتیں ہیں، اس نے وہ واقعہ اتنا ہی میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن آج کے دن کی مناسبت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے حقیقی وکیل تھے، اسلام کی سچائی، اسلام کا جو عدل و انصاف کا نظام ہے یا اسلامی فلاحی ریاست کے وہ عظیم علم بردار انسان تھے۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں دین بیزار لوگ ہیں، یا یوں کہیے کہ پاکستان روز ازل سے ہی ان کو قبول نہیں تھا، تو وہ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے فتنے گڑھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیکولر اسٹیٹ بننا تھی یا لادین ریاست بننا تھی۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ تعصب کی اینک کو اتار کر غیر جانبدار ہو کر بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحریک کو دیکھیے، اور پھر پاکستان بنانے کا کوئی اور مدعا اور مقصد ہی نہیں تھا۔ اگر اسلام کو اس کے درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر تو پورا بر صغیر ویسے بھی آزاد ہو جانا تھا اگر اسلام نہیں تھا درمیان میں۔ اور یہ ہمارا ایمان، یقین اور غیر جانبدار تحقیق بھی ہے، اور باقی مجھ سے بڑھ کر آپ سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، اور ہماری روحانیت کی ابتدا اور انتہا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چھوتے ہوئے گزرتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دین کے حوالے سے ایک تھوڑی سی یہ گفتگو تھی۔ مین مقصد تو یہ ہے کہ آپ اس پہ گفتگو کریں اور مجھ جیسے طالب علم مزید استفادہ کریں۔ اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب محترم یاسر حسین صدیقی صاحب، آپ نے تو پوری تاریخ قائد اعظم کے حوالے سے کتابیں تاریخ کھنگال کے حوالے دے کے مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے کالم لکھا تھا میرا قائد اسلام کا شدائی، اس میں جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جہاں مساجد میں جس میں جا کے نماز پڑھی، جتنے اسلامی پروگرام ہوتے تھے ان میں شرکت وغیرہ وغیرہ، وہ آپ نے تو کمال کر دیا جناب آج ماشاءاللہ۔ اب پروگرام کے اگلے سے کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں سوال اور تبصرے جناب محترم ڈاکٹر ساجد خان کفانی صاحب نے گفتگو فرما دی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بڑا ایمان افروز مقالہ تھا یا خطاب تھا، اور بہت گہرائی سے واقعات کو دلائل کے ساتھ اور مستند حوالوں کے ساتھ پیش کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ ٹرانسلیشن تھی، قائد اعظم تو انگلش میں خطاب کیا کرتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نے اشارتاً ذکر بھی کیا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جو آج ایک طبقہ جو اشاریہ 1% کی تعداد بھی نہیں رکھتا لیکن بڑا مؤثر ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرتا ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے، لبرل تھے، ایتھیسٹ تھے، یا اگر یہاں ان کا وار نہیں چلتا تو پھر وہ 2 قدم اور پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں جی وہ خوجے اسماعیلیہ تھے اور اس طرح کے مسلمان نہیں تھے، اور کوئی ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، تو کچھ لباس بھی کوئی مذہبی پہنتے تھے وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا یہ پروپیگنڈا ہیں یا تاریخ مسخ کرنے کی کوشش ہے، یا ان میں کتنی حقیقت ہے؟ بہت شکریہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے ایک بیماری کی طرف اشارہ کیا جو ریاست پاکستان کو لاحق ہو چکی ہے۔ یہ بیسیکلی ایسی بیماری ہے کہ یہ چند ایک لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دودھ میں اگر کوئی ناپاکی تھوڑی سی بھی آ جائے تو پورے دودھ کا مزہ خراب کر دیتی ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے شاید کہ یہ چند لوگ کسی کے کاسالیس ہیں جو پاکستان پہ
قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے نظریاتی اور جو اقدار ہے اس کے اوپر حملہ آور ہیں، اور یونیورسٹیوں میں اور بڑے غیر محسوس طریقے سے شاید ان کو سرمایہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ لوگ بڑی شد و مت کے ساتھ اسلام آباد میں ایک ہی یونیورسٹی ہے، میں نام لینے سے بھی اس پہ گریزاں نہیں ہوں کہ قائد اعظم کے نام سے جو بنائی گئی قائد اعظم یونیورسٹی، وہاں پہ ان لوگوں کو باقاعدہ پروان چڑھایا گیا، اور پھر باقی یونیورسٹیوں میں بھی یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ اتنی کھلی حقیقت ہے کہ کیونکہ زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، اگر کوئی غیر جانبدار محقق تحقیق کرنا چاہے تو وہ تحقیق بھی کر سکتا ہے، اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ پاکستان بننے کا کوئی اور جواز نہیں تھا اسلام کے علاوہ، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر وہ الہادی تھے یا کوئی سیکولر تھے تو وہ کم از کم اتنے اصول پسند آدمی جس نے اپنی ذات کا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں سوچا۔ اگر وہ مالی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ہوتا کہ قائد اعظم اپنے ذات یا اپنے خاندان کو کچھ دے جاتے تو پھر تو یہ دعویٰ بنتا تھا کہ شاید انہوں نے مذہب کا اور دین کا سہارا لے کے ایک ریاست بنائی ہے، بیسیکلی وہ اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے، لیکن اس شخص نے تو کچھ بھی نہیں لیا اور اسلام کا علم بلند کیا۔ دوسری بات جو ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قائد اعظم اہل تشیع اسکول آف تھاٹ سے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو جنازہ ہے وہ بھی دو دفعہ، ایک دفعہ پہلی دفعہ اہل تشیع نے پڑھا، دوسرا جنازہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا، اور مجھے ان کا نام بھی یاد تھا جو اہل تشیع عالم تھے، ابھی اس ٹائم ذہن میں نہیں آ رہا، جنہوں نے پڑھایا تھا۔ تو سنی اور شیعہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے دو بازو ہیں اور یہ مل کے چلتے ہیں تبھی اسلام، یہ 14 صدیوں کا ہمارا جو ہے ایک بنیادی رشتہ ہے، اور اہل تشیع مسلمان ہیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں ایک آدمی سے مکالمہ کرتے ہوئے جب یہ کہا تھا، اس نے کہا جی ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے کیونکہ آپ شیعہ ہیں، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ اس کو فرمایا تھا کہ پھر گاندھی کو ووٹ دے دو کیونکہ وہ تو سنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قائد اعظم ان چیزوں سے بہت بالا تھے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان کا جنازہ جو سرکاری طور پہ کیسے پڑھایا جائے، تو فاطمہ جناح نے کہا کہ میرا بھائی ہر چیز لکھتا تھا، ان کی ذاتی ڈائری کو دیکھا جائے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی ڈائری کو جب دیکھا گیا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے خاندانی جو طریقہ ہے اس کے مطابق مجھے اہل تشیع کے ذریعے جنازہ پڑھایا جائے، لیکن قومی سطح پہ کیونکہ پاکستان میں اہل سنت کثرت کے ساتھ آباد ہیں، اس لیے میرا جو قومی سطح پہ جنازہ ہو وہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے، اور اہل سنت کے طریقے پہ ان پہ آگے جا کے جنازہ پڑھا گیا اور تدفین ہوئی۔ افسوس کہ قائد اعظم کی جو ذاتی چیزیں تھیں یا ذاتی نوادرات تھے، بعد میں فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی زیر اعتاب رہی، اور کچھ ہمارے جو مغرب پروردہ حکمران تھے وہ چیزیں صحیح طور پر ہم تک ابھی بھی نہیں پہنچ سکی، اگر وہ پہنچ جاتی تو شاید ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے۔ میں اتنا ہی کہوں گا جی، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی اچھے طریقے سے تشریف فرما دی جناب محترم ڈاکٹر محمد طیب خان صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ میر صاحب، اللہ پاک ساروں کو عافیت میں رکھے، ساروں کے دعاؤں کی قبولیت ہو، شفا نصیب ہو۔ بات یہ ہے کہ بڑا خوبصورت سوال ہے میرے محترم بھائی ساجد خاکوانی صاحب کا، اور اس کا جواب میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسے درد دل رکھنے والے بنیاد پرست مسلمان کی نظر انتخاب ان پہ پڑتی کیوں اگر قائد اعظم لادین ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا راسخ العقیدہ مسلمان جس کا ہاتھ تاریخی نبض پہ ہوتا ہے، وہ مسلمان کی قیادت کے لیے ایک لادین شخص کا انتخاب کیوں کرتا، یا کیوں ان کو کہتا، یا مذکورہ واقعات کا کیوں ایسے معاملات ہوتا۔ اور بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اسلام صرف چند عقیدوں، روایاتوں، روحانی تصورات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ ہے جو اس کی زندگی اور کردار کو سیاست اور معیشت کے معاملات میں انضباط عطا کرتا ہے۔ یہ کرم حیدری صاحب کی ایک کتاب ہے قائد اعظم کا اسلامی کردار، اور یہ 1984 کی لکھی ہوئی راولپنڈی کی کتاب ہے، اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو میں بیان دے رہا ہوں یہ میرے بڑے پیارے بھائی ڈاکٹر ساجد خاکوانی کا لکھا ہوا رجب مارچ 2022 کا ایک مقالہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ
کیا سیکولر ذہن کے مالک تھے یا نہیں تھے؟ تو ضرور پڑھنے سے اس کا تعلق ہے، اور پڑھا جائے، ضرور پڑھا جائے۔ باقی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ قائد اعظم کی ذہنیت کی بات کریں تو میں اس میں بہت ساری چیزیں جہاں مجھے یاد آتی ہیں، وہاں ایک کارکن سید بدر الدین احمد نے 26 نومبر 1946 کو قائد اعظم سے پاکستان کے نظریاتی تشخص کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ نے جواب یہ دیا، یہ فرمایا کہ میرے ایمان ہے کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی۔ مجھے اقبال علیہ رحمہ سے پورا اتفاق ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل اسلام سے بہتر نہیں ملتا۔ انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوگی، اور یہ ایک فلاحی و مثالی ریاست ہوگی۔ اب اسی میں اگر آپ چلتے جائیں تو سبی دربار کا بلوچستان کا وہ تقریر 14 فروری 48 کی، جہاں آپ نے فرمایا کہ ہماری ایمان کا، میرا ایمان یہ ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ سنہری اصول والے ضابطہ حیات پہ عمل کرنا ہے جو ہمارے عظیم واضح قانون پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کے لیے قائم ہوا، اور جس کا سب منبع قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور قرآن مجید سے آپ کی وابستگی پیام عید 1945 میں جو آپ کا تھا معاملہ، اس کی تقریر آتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مسلمانوں کا ہماگیر ضابطہ حیات ہے، مذہبی، سماجی، شہری، کاروباری، فوجی، عدالتی، تعزیری، قانونی ضابطہ حیات جو مذہبی تقربات سے لے کر روزمرہ کی زندگی تک آئے گا، جسم کی صحت سے لے کر روح کی صحت تک اور روح کی نجات تک تمام افراد کے لیے یہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ اسی طریقے سے حیدرآباد دکن کا 11 جولائی 1946 کا آپ کا تقریر کہ اگر ہم قرآن مجید کو اپنا آخری اور قطعی رہبر بنا کر شیوائے صبر و رضا پر کاربند ہو جائیں اور اس ارشاد خداوندی کو کبھی فراموش نہ کریں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی ایک طاقت یا کئی طاقتیں مل کر بھی مغلوب نہیں کر سکتی۔ ہم اسی طرح ایک مٹھی کے اوپر چلنے کے کاربند ہو جائیں۔ پھر 14 فروری 1947 کا کہ ہمیں نجات اسوہ حسنہ سے کیا ملتا ہے، آپ نے فرمایا میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پہ چلنے پہ ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بنا کے اور بتا کے دی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پہ رکھیں۔ ہے تو بہت کچھ تقاریر مجھے یاد اور اس طرح کے معاملات، مگر یہاں صرف ایک سوال یہ اٹھتا ہے، اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ آپ لادین، اللہ معاف کرے، یا کوئی ایسے معاملات تھے، تو لادین شخص مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے لیے اپنی پرائیویٹ پرسنل زندگی کو بھی قربان کرتا ہے، بیٹی کو بھی قربان کرتا ہے، گھر والوں کو بھی قربان کرتا ہے، پیشے کو بھی قربان کرتا ہے، جبکہ اس زمانے میں آپ 1 گھنٹے کے 500 روپے لیتے تھے اور 300 ہنری اسپوک کے بیسٹ اسپوک سوٹس آپ کے زیر استعمال تھے، جس سوٹ کی آج کل ایک سوٹ کی قیمت تقریباً 9000 پاؤنڈ بنتی ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا تھا، مگر جہاں انسان کا دل منور ہو جائے اس سے آگے پھر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہی ہوتا ہے جو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ ہم قائد اعظم کے ساتھ جڑ چکے تھے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے ماشاءاللہ اچھی تفصیل بیان کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں اور نعیم قریشی صاحب نے گفتگو فرمانی۔ جی نعیم قریشی صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तमाम मोअज़्ज़ज़ शुरका को योम कायद की मुबारकबाद और मीर अफसर अमान साहब, डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब, डॉक्टर यासिर हुसैन साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने बाबा कौम के हवाले से एक एक्सक्लूसिव नशिस्त का एहतमाम किया। डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ा के मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। यकीनन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, फॉरेन फंडेड लोग हैं, जो कायद आज़म की किरदार कुशी के लिए कमर बस्ता है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। कायद आज़म मुंतखब शख्सियत थे और बड़ी अजीम हस्ती ने उनके ज़िम्मे ये काम लगाया था, तो कोई उनकी किरदार कुशी कर नहीं सकता। उनको किसी तरह भी उनके किरदार को जैसे भी कमेंट करें, वो उनकी इज्जत में, उनकी तौकीर में, उनके मकाम और मर्तबे में कमी नहीं आ सकती। कायद आज़म, अभी डॉक्टर फरीद खान साहब भी फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह उन्हें सलाहियतों से, माल और दौलत से नवाज रखा था, लेकिन वो किरदार से सच्चे थे, आशिक़े रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस वक्त आप देखें, आपके इल्म में होगा कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान की वजारत उज़्मा की पेशकश उन्हें की गई थी कि आप पाकिस्तान का मुतालबा छोड़ दें, हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान का आपको वजीर आज़म बना देंगे। लेकिन कायद आज़म ने बड़ा ठोस जवाब दिया, नॉट लेस देन पाकिस्तान, कोई भी चीज़ हमें पाकिस्तान से कम हम नहीं लेने के लिए तैयार, कम अज कम पाकिस्तान। तो ये गैर मुसलसल उनका ईमान था, उनकी यकीन की कैफियत थी, और उन्होंने इस पर कारबंद रह के अजीम मुमलिकत पाकिस्तान हमें दी। और यहाँ पर वो खाकवानी साहब ने भी इशारा किया और डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया, सेकुलर होना या अहले तशय्युअ में से होना, सुन्नी में, उनका प्राइवेट मसला था। लेकिन उनसे मुझे कोटेशन उनकी याद आई, मैंने पढ़ा था किसी जगह, बीबीसी के नुमाइंदे ने फौरन ही, जो ही वो गवर्नर जनरल का हल्फ उठाकर राष्ट्रम से नीचे उतरे, तो उसने चलते चलते कायद आज़म से पूछा था कि मिस्टर जिन्ना, फ्रॉम विच सेक्ट ऑफ इस्लाम डू यू बिलोंग? तो उन्होंने चलते हुए शेक्सपियरियन लहजे में जवाब दिया था कि आई एम ए मुसलमान। तो फिर उसने सवाल किया कि मुसलमानों में भी बहुत से तबकात हैं, 72 तबकात का भी उसने जिक्र किया। तो सवाल लेके वो चल रहा था, साथ साथ कायद आज़म भी आगे बढ़ रहे थे। तो उसने फिर ये सवाल किया कि इतने सेक्ट ऑफ इस्लाम है, तो फ्रॉम विच एग्जैक्ट सेक्ट ऑफ इस्लाम डू यू बिलोंग? तो कायद आज़म ने फिर बड़ा मुतवाज़न जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वेल जेंटलमैन, इन दैट केस आई बिलोंग टू द सेक्ट फ्रॉम विच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग। वो लाजवाब हो गया कि जिस तबके से, जिस इस्लाम का ताल्लुक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है, मेरा ताल्लुक उसी तबके से। तो ये उनके किरदार की मजबूती थी जिसने हमें जोड़ा, और एक अजीम मुमलिकत की शक्ल में आज हम पाकिस्तान में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्रोफेसर करम हैदरी की बात की डॉक्टर फरीद खान साहब ने, बड़े दरवेश सिफत एजुकेशन से रावलपिंडी में ही उनका क़याम था। बहुत खूबसूरत मिली नगमे भी उन्होंने लिखे, है वतन पाक वतन, ये उनका बहुत मकबूल नगमा है। तू नवारेज अनादिल का बहारी मस्कन, रंग आहंग से मामूर तेरे कोह दमन, तो बहुत से खूबसूरत नगमे। और ये किताब का हवाला भी मजीद इस तरफ हमारी रहनुमाई करता है। तो आज का मुकाला भी बहुत, गुफ्तगू भी बहुत उम्दा, और डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब के सवाल की वजह से बहुत से और दरीचे भी वाह हुए। तो कायद आज़म ने कुरान के हवाले से जो एक बात कही थी 1943 में, वो मैं कोट करना चाहता हूँ, कोट अनकोट। आपने फरमाया था कि वो कौन सा रिश्ता है जिसमें मुंसलिक हो के तमाम मुसलमान जसद वाहिद की तरह हो सकते हैं? वो कौन सी चट्टान है जिस पर मिल्लत की इमारत उस्तवार है? वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है? वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा की किताब
कुरान मजीद फुरकान हमीद है। तो कायद आज़म तो ऐसे अकायद, ऐसी मजबूत ईमानी कैफियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नवाजा था, तो कोई उनकी किरदार कुशी की जितनी भी कोशिशें कर ले, यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए फॉरेन फंडेड बोने जो मर्जी कहते रहे, कायद आज़म के फिक्र फलसफा की हकानियत तो खुद वहाँ भारत के बहुत से रहनुमाओं ने कहा है कि कायद आज़म ने उस वक्त ठीक कहा था, जो उस वक्त उन्होंने फरमाया था वो दुरुस्त साबित हुआ आज। तो आज पाकिस्तान में देखते मिनॉरिटीज कितनी महफूज हैं, और वहाँ भारत में शायद आपने आज की वीडियो देखी होगी कि वहाँ पर मसीही बिरादरी के जो मजहबी त्यौहार है वहाँ बड़ा हुल्लड़बाजी हुई, उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो पाकिस्तान कायद आज़म की तालीमात के मुताबिक उन्होंने अक़लियतों के लिए खुसूसी अहकाम दिए थे कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें, हिंदू, ईसाई, यहूदी, जिन जिन की इबादत गाहें हैं, वहां जाकर वो पूरी यकसुई के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं। तो ये रहनुमा उसूल हैं कायद आज़म के, और आज के हुक्मरानों के लिए मशअल राह है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जनाब शमसुद्दीन साहब ने गुफ्तगू फरमानी है। जी शमसुद्दीन साहब। शमसुद्दीन साहब, आपने हाथ का निशान बनाया है, आप गुफ्तगू फरमाइए। आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर फरीद खान साहब, मैं पहला राउंड मुकम्मल कर लूं या कोई अर्जेंट बात है तो आप करना चाहते हैं? सर आप बिल्कुल कर लें। जी डॉक्टर शहनाज जहीर साहबा। जी डॉक्टर शहनाज जहीर साहबा, आप गुफ्तगू फरमाइए। शायद उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही। डॉक्टर कमाल साहब, आपने सदारती खुतबे में गुफ्तगू फरमानी है, इसलिए थोड़ा सा आप रुक जाइए, मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो मुझे आवाज आ रही होगी, कुछ ऐसा मसला था इंटरनेट का। आज की महफिल बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छा खिताब डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती साहब ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी शख्सियत और रूहानी जिंदगी के बारे में आपने आज का अपना मकाला पेश किया, जो पता चला कि आपने बहुत अच्छी तरह से तहकीक की है इस पर, और ये जो हवाला जात आपने मुंतखब किए थे और ये जो इनकी जिंदगी के खूबसूरत वाक़यात कायद आज़म की और उनकी नजरत शख्सियत और एक अज़्म रासिख वाली शख्सियत की वजह से हमारा पाकिस्तान वजूद में आया था सन 1947 में। ये आप ही की कोशिशें थी कि जो लगातार हासिल रही, और आप रूहानी तौर पे इतने मजबूत थे कि इस्लाम भी जो है वो एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वजह से शख्सियात जो है वो रासिख होती हैं और इंसान जो है वो कोई काम कर सकता है, कोई बड़ा काम कर सकता है। खास तौर पे हमारे ये बड़े सगीर वाले इलाके में जो है कायद आज़म ने जिस तरह से शबाना रोज मेहनत की और सबको साथ लेकर चले, और जो भी उनकी ज़ाती जिंदगी थी उससे हटकर उन्होंने अपनी शख्सियत से पूरी कौम को जो तोहफा दिया है, और आज हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनकी रूह को भी खराज अकीदत पेश करते हैं और 25 दिसंबर मना रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो सारी जो है जवानी बात में अपने खिताब में पेश कर दी है, और तबसरा जात में भी बहुत अच्छी जो है मालूमात हमें दी गई हैं। आज़म की रहमतुल्लाह अलैह। जिन साहबान के माइक खुले हुए हैं आप फरमा दीजिए, नईम कुरैशी साहब और शमसुद्दीन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी मैं आपको बुलाता हूँ दोबारा, आप इस वक्त माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। जी तो साहब आप मुकम्मल करें बात। यही वजह है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आज भी हम लोग जो हैं वो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में
کوئی نہ کوئی تقریب منعقد کر رہے ہیں. باقی جو عجیب سے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اسی کے دشمن ہوتے ہیں, حاسد اسی کے زیادہ ہوتے ہیں جس نے کوئی کام کیا. تو اس لیے جو 1% یا اس سے بھی کم لوگ ہیں, اور واقعی میں ان کے بارے میں فضول چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے اتنے اسلامی نہیں تھے, اتنے روحانی نہیں تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا ملک کیسے وجود میں آ گیا. تو ایسے لوگوں کے خلاف تو قلمی جہاد بھی ہوتا ہے, نظریاتی جہاد بھی ہوتا ہے, اور آپ کے پاس جو بھی ہتھیار ہے اس وقت انٹرنیٹ سے لے کر جو بھی چیز آپ کے پاس ہے آپ اس سے جو ہے وہ ایسا جہاد کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رد کریں. اور ایسے لوگوں کا رد ہی جو ہے وہ اس وقت ہمارا وہ کام ہے, کہ جو ہمارا مشن ہے کہ جو ہم قائد اعظم کو جو ہے ان کی روح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی شخصیات کو جو ہے وہ ان کی شخصیت کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آج ہم پیش کر سکتے ہیں, ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں. شکریہ. شکریہ ڈاکٹر شہناز ظہیر صاحبہ. جی شمس الدین صاحب آپ گفتگو فرمائیے. آپ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں اس فورم کی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے قائد اعظم کی جنم دن پر ہمیں ایک بہت ہی اچھا پروگرام سننے کی موقع فراہم کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو ہمارے ڈاکٹر ساجد صاحب نے ایک کویسچن کیا تھا کہ اس سلسلے میں قائد اعظم علیہ الرحمہ نے ڈاکٹر علامہ اسد صاحب کو یہاں پہ بلایا تھا اور ان کے ذریعے ملک کے قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور انہوں نے بھرپور کام کیا. اس پر بھی اگر یہ فورم کوئی ان کی جو کاوشیں تھی علامہ اسد کی اس پہ پروگرام کیا جائے. پھر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے ہی مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کو آپ نے ریڈیو پاکستان پر تقاریر کا سلسلہ شروع کروایا تھا جو ان کی حیات تک برقرار رہا. لیکن جب قائد اعظم علیہ الرحمہ فوت ہو گئے تو پھر وہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اور علامہ اسد صاحب کی جو جتنی بھی کاوشیں تھی سننے میں آیا ہے کہ پورے 1-2 کمرے تھے جو ان کی سفارشات تھی اس کو آگ لگا دی گئی. اور اس طرح جو یہ سلسلہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے شروع کیا تھا کہ ملک کو اسلامی بنانا ہے تو یہ ساری کوششیں ان کی وفات کے بعد ترک ہو گئی. تو میں بس یہی انتظامیہ سے کہوں گا کہ علامہ اسد صاحب کے کام پہ بھی اگر کوئی اس فورم پر پروگرام کیا جائے تو وہ ہمارے لیے مفید ہوگا. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لیا, کوشش کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. منظور احمد صاحب نے گفتگو فرمانی. جی منظور احمد صاحب آپ تک آواز پہنچی. منظور احمد صاحب آپ گفتگو فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت سارے حضرات نے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور میں بھی اتنا ہی ضرور کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ ساری جو انتظامیہ کمیٹی آپ ہیں جس میں میرے بھائی محترم ساجد خاکوانی صاحب کو میں اسی طریقے سے جانتا ہوں, ہم کلاس فیلو ہیں, اور باقی حضرات سے بھی ابھی ادھر ہی واقفیت ہو گئی. تو یہ بہت اچھے پروگرام اور خاص طور پر جو موقع بحال کی مناسبت سے ہو رہے ہیں, آپ لوگ داد کے مستحق ہیں سارے حضرات. میں صرف اتنا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سیکولرزم کا یا کہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں, در حقیقت یہ ہمارے جو آج کے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر یاسر ستی صاحب, ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کیا قائد اعظم کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا واضح اشارہ یا ایسے ان کے تخیلات
یا ان کے تفکرات یا جو پاکستان بننے تک ان کی اور اس کے بعد جب تک زندہ رہے، کوئی ایسا واضح اشارہ، ٹھیک ہے مسلکاً اکثر لوگوں کی جو رائے ہے کہ ان کا رجحان اس طرف تھا، لیکن کیا کوئی انہوں نے اپنی تقاریر میں یا جو قانون سازی کی گئی یا کہیں بھی کوئی اس طرح کے واقعہ کوئی کہ ان کا رجحان زیادہ شیعہ ازم کی طرف رہا ہو؟ کیونکہ شبیر احمد عثمانی صاحب ہوں، مولانا اسد ہوں، ابو عالم مودودی صاحب ہوں، باقی جتنے حضرات تھے، اور ہمارے چشتیہ خاندان کے بڑے بڑے علماء، فضلاء، اولیاء اللہ، خاص طور پر میں نام لوں گا خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمت کا، ان کے خطوط آج بھی سیال شریف میں اور ان کے جو خلفاء ہیں ان کے پاس موجود ہیں، جو وہ قائد اعظم علیہ رحمت کے ساتھ خط و کتابت کرتے رہے، اور قائد اعظم باقاعدہ ان کے خط کا جواب بھی دیتے رہے، اور جو ان کی تجاویز ہوتی تھی اسلامی دستور کے حوالے سے، اسلامی دفعات کے حوالے سے اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے حوالے سے، اس کو وہ اپریشیٹ بھی کرتے رہے قائد اعظم علیہ رحمت۔ تو ان سارے واقعات کو جو آپ حضرات نے بھی بڑے نالج میں اضافہ کیا، تو اس میں ضرور ہے کہ بندہ بڑا، اگر ان کا کوئی اس طرح کا تھا بھی صحیح تو بہت معتدل مزاج کے لگتے ہیں۔ میرا اتنا ڈیپلی کبھی اتنا یعنی مطالعہ نہیں کیا، تو محترم ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ جس طرح پہلے بھی بہت سا کہا گیا کہ بڑے پروف کے ساتھ، بڑے ثبوت کے ساتھ اور محققانہ گفتگو فرمائی ہے، تو میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ ان کی زندگی کے واقعات سے یا کہیں ایسا کوئی ان کی ظاہری جو زندگی تھی اس میں، اور خاص طور پر جو قانون بنائے گئے ان کے دور میں یا باقی جو کوششیں کی گئیں، ان میں ان کا کہیں رجحان ایسا ملتا ہے کہ انہوں نے شیعہ ازم کو آگے لانے کی کوشش کی ہو۔ جزاک اللہ تعالی خیرن۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں اور محمد سہیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو رکھیں۔ پھر سیکنڈ راؤنڈ میں میں ڈاکٹر فرید صاحب، ڈاکٹر ساجد خاقانی، نعیم قریشی صاحب تینوں کو بلاتا ہوں۔ لبنہ فروخ صاحب آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ جی محمد سہیل صاحب۔ شکریہ جناب میر افسر صاحب۔ آج کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کردار کے حوالے سے محترم ڈاکٹر یاسر صاحب نے مفصلاً بڑی دلائل کے ساتھ بطریق آسن، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن سے محبت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اور یہ سارا ان کا روحانی کردار بطریق آسن انہوں نے پیش کیا۔ اس کے بعد محترم ڈاکٹر ساجد خاقانی صاحب کا جو کویشچن تھا، گویا ان کا یہ سوال ایسے تھا جیسے پانی میں کوئی پتھر پھینکا جائے اور اس سے لہریں پھوٹیں، تو اس طریقے سے پھر تبصرہ شروع ہوا، مزید ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ محترم ڈاکٹر فرید صاحب نے بھی اس میں بہت ہی اچھے انداز سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کردار کو مزید انہوں نے اس میں نکھار پیدا کیا۔ تو یقیناً قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تصویر بن کے مسلمانوں کو متحد کیا اور ایک جھنڈے تلے جمع کر کے اس عظیم مملکت خدا داد، جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ تھی، اس کو معرض وجود میں لانے کے لیے انتھا کوشش کی، اور اللہ پاک نے یہ عظیم مملکت ہمیں عطا فرمائی۔ یقیناً قائد اعظم کے بارے میں کہ ان کا جو he was a thin person but he was a man of strong willpower، قوت ارادی بڑی مضبوط تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان جس کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مملکت کے اندر قائد اعظم کے وہ اصول اور وہ بنیاد، جس بنیاد پہ اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا تھا، اس بنیاد کو مضبوطی سے تھامنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جی لبنہ فروخ صاحب آپ گفتگو فرمائیے۔ لبنہ فروخ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مائک قریب فرما لیجئے۔ وعلیکم السلام۔ جاری تھی کہ قائد اعظم کی بہت بڑی ماشاءاللہ شخصیت ہے اور بہت بڑا انہوں نے ہماری قوم پر احسان کیا ہے، لیکن ہم لوگ ان کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ
हम क्यों नहीं वो कायद आजम को वो मुकाम हम क्यों नहीं दे सके जो उनका हक था, और हमने सिर्फ उनके नोटों को, उनकी तस्वीर को ही सीने से लगा के रखा हुआ है, उसके अलावा हम लोग क्यों नाकाम है इस चीज में, ये मेरा सवाल है। शुक्रिया जी। डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती साहब, जरा मुख्तसर बात हो तो मैं बाकी साहिबान को भी मौका दे दूं। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। इससे पहले एक सवाल था तो उसके जवाब का भी नहीं आपने वक्त दिया, या शायद वो आखिर में समेटना चाह रहे थे, तो उसका भी जवाब देता चलूँ, और लुबना फ़रूक साहिबा का भी। इससे पहले जो सवाल किया गया था कि कायद आज़म का किसी एक मखसूस फ़िरके की तरफ झुकाव था या नहीं, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बड़ी एतदाल वाली शख्सियत थे और वो फ़िरका वारियत से बहुत बुलंद इंसान थे। लेकिन एक जो सच्ची बात है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाई बर्थ या जो ख़ानदानों में होती हैं, तो उससे हम ना चाहते हुए बड़ी बड़ी शख्सियात भी पीछा नहीं छुड़ा सकती उस हवाले से। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दोनों मुकातिब फ़िक्र का एहतराम करते थे और दोनों के साथ ही उनकी वाबस्तगियाँ रही हैं, और इस हवाले से अगर हो तो पूरा एक मकाला भी पेश किया जा सकता है। दोनों तरफ वो एतदाल में थे, और कानून साजी में या किसी भी जगह पे भी वो किसी ख़ास फ़िरके को या किसी को भी कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं दिया करते थे। कभी भी ऐसी मिसाल तारीख़ में आज तक कोई साबित नहीं कर सका, उनके जो नाक़िदीन हैं वो भी नहीं ला सके। और इसके साथ ही एक और बात हुई प्रोफेसर करम हैदरी साहब की, तो बड़ा हसीन इम्तजाज है, मुझे अच्छा लगा और मैं सादत समझता हूँ। प्रोफेसर करम हैदरी साहब का जिक्र किया, वो रावलपिंडी से थे, वो हमारे मरी का एक गांव आता है तरेट, वहाँ के थे, और बड़ी अजीम शख्सियत गुजरी है। मिली नगमे हो, कायद की ज़िंदगी हो, या मरी में इकलौता डिग्री कॉलेज भी उन्होंने बनवाया था, उसका तज़किरा भी मैं ज़रूरी समझता था। और आखिरी जो अभी लुबना फ़रूक साहिबा का सवाल है कि कायद आज़म का हक़ हम अदा क्यों नहीं कर सके, तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी वजह जो है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वसाल के बाद और उनके जो जान नसारान थे वो 1947 से लेकर 58 तक जो इंतखाबात करवाने से डरते रहे, नई असम्बली बन नहीं सकी, और 1958 में जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया तो उस मार्शल लॉ के फ़ायदे भी हुए, लेकिन नुकसान इस हद तक हुए कि बानियाने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ हुई। वो एक बड़ा चैप्टर है। कायद आज़म हूँ, कायद आज़म के हमशीरा हूँ, या जितने भी लोग हों, अयूब खान साहब ने सब के ख़िलाफ़ बहुत सारी मामलात किए, लेकिन किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम वो नहीं लगा सके, ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल वो एक चैप्टर आ गया कि मार्शल लॉ लगने के बाद हम बानियाने पाकिस्तान से बहुत दूर हो गए। अब हमारी जो तारीख़ है, प्रैक्टिकल तारीख़, वो कायद आज़म के बाद डायरेक्ट अयूब खान पे आ जाती है और वहाँ से आगे चलना शुरू हो जाती है। दरमियान की बहुत अजीम शख्सियात थी जो हम भूल गए, वो तसलसल था कायद आज़म के साथ। और फिर उसके बाद मार्शल्लाई जो तसल्लुत था, उसके बाद हमारी सियासी जमातें मोरूसियत में तब्दील हो गई, जो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के साथ, इस कायद आज़म के पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि अब ख़ानदानों की इजारादारी हो गई। तो अब तो इस हद तक हो गया कि आज 25 दिसंबर था, तो आज की अपने कौमी मीडिया को देख लीजिए कि कायद आज़म के साथ वो किस तरीके के साथ कहाँ जा रहे हैं। अब तो बाप के बाद बेटा या बेटी आ रहा है तो वो अपने वालिदैन को ही बड़ा बना रहे हैं, और मैं किसी को बारे में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके प्रैक्टिकल हालात ऐसे लग रहे हैं कि ये लोग तो अगर चाहें तो नोटों से और कायद आज़म की तस्वीर भी वहाँ से गायब करवा दें। इसमें बाएं बाजू के वो लोग भी जिनका जिक्र खाकवानी साहब ने और सब ने बड़े अच्छे अल्फाज में किया, वो भी, और पाकिस्तान में उनके कासा लेस जो हुक्मरान आते रहे हैं, ये कायद और इकबाल को उनका सही मुकाम नहीं दे सके। और इसमें कलम कारवां जैसे जो प्लेटफार्म्स हैं, या आप जैसे जो हजरात और ख़वातीन हैं, मैं समझता हूँ कि हमें अपने अलम को बुलंद करना चाहिए और नाउमीद नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह हमें अपनी कोशिश पे तो यकीन नहीं, लेकिन मुझे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल के इखलास पे इतना यकीन है कि ये मोजज़ाती अंदाज़ में और करामत वाले अंदाज़ में होगा कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, इंशाअल्लाह उसी मकसद पे ये कायम होगा। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। नाहिद अफशां साहब, आप मुख्तसर सी गुफ्तगू फरमा लीजिए। नाहिद अफशां साहबा जी। तारा इकबाल साहबा, आप गुफ्तगू फरमाइए। तारा इकबाल साहबा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती साहब का बहुत अच्छा मकाला था आज। बहुत ही
कायद आज़म के बारे में मालूमात उन्होंने मुफीद पहुंचाई हम तक, और तबसरे भी सारे बहुत जानदार और जामे थे। इलामा कायद आज़म के बारे में हमें बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं आज, और उनके बारे में जो बहस चल रही थी मसलक के बारे में, वो मेरे ख्याल में कि बहुत ही एक मुतदिल मिजाज के मुसलमान थे। आप में बहुत ही तिलस्माती खूबियां थी, बहुत मजबूत किरदार था, और ये जैसे अमूमी बात होती है, जैसे आम लोग हम मसलक की कैद में बंद होते हैं, वो ऐसे नहीं थे, वो एक आज़ाद मुसलमान थे। और जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से हमें जाहिर होता है कि कोई मसलक की पाबंदी नहीं है, तो इसी तरह वो भी मेरे ख्याल में खानदानी तौर पर तो शिया हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को किसी भी मसलक का कारबंद नहीं करते थे। उन्होंने हम मुसलमानों को एक आज़ाद वतन दिया है और मसालिक से आज़ाद करके एक मसन पर बिठाया है, तो हमें भी इस मौजू पर मेरे ख्याल में बहस करने से एतराज करना चाहिए। और हम मुसलमान खुद जब ऐसे एतराज करेंगे तो गैर मुस्लिम और दूसरी कौमों को भी मौके फराहम होंगे। तो माशाल्लाह, बाकी सारे यही मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि उनके मसलक के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। हम सब भी पहले मुसलमान हैं और वो भी ऐसे मुसलमान थे। और ना आपकी समातों का बहुत शुक्रिया जी। तारा इकबाल साहबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हजारों रहमतें कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब पर और उनके साथियों पर, जिनकी कुर्बानियों से हमें आज़ाद वतन मिला। उसके बाद बहुत सी दुआएं हैं डॉक्टर यासिर साहब के लिए, जिन्होंने इतनी तैयारी के साथ इतने सारे हवाला जात के साथ इस प्रोग्राम को किया, और बाकी तमाम हाज़रीन ने बहुत अच्छे तबसरात किए। सबके लिए बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला अपनी रहमत अफियत के साए में रखे, आमीन। और सच की तरह से पाबंदी भी है। और शुरू बारे क्वेश्चन में कायद आज़म साहब का लिबास के बारे में बात हुई थी, बाकी सारी तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इसलिए किसी का कमेंट नहीं आया। तो अब 1 मिनट में तो यही बात हो सकती है कि हमारे दीन इस्लाम में पाबंदी जो लगाई गई कि कितने जिस्म को ढांपना है, मर्द कितना जिस्म छुपाएगा, औरत कितनी। और ना ही कभी कोई कुरान में ऐसा हवाला मिलता है, ना भी हदीस में मिलता है। कुर्ता होगा, कमीज होगी, पैंट शर्ट होगी, कोट शर्ट शेरवानी, ऐसा कोई भी निशान नहीं मिलता। सिर्फ एक पाबंदी दी गई है कि इतना सतह ढांपना है। जब हमें कोई और बात नहीं मिलती अपने किसी रहनुमा में, तो फिर हम इस तरह के लिबास की बात करके तो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जब किरदार पे हमें कोई ऐसा बात नहीं मिलती। मेरे ख्याल में तो यही बातें थी कायद आज़म के बारे में, और यही आज के रहनुमाओं के बारे में आ जाती हैं। तो हमें उससे हट के उस बंदे के जो इज्तिमाई किरदार है कौम के लिए, उसकी तरफ देखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया जी। अब हम सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं, और काफी इंतजार किया हमारे डॉक्टर मोहम्मद फरीद खान साहब ने। मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूँ कि अपनी गुफ्तगू रखें। शुक्रिया किबला मीर साहब, बहुत शुक्रिया किबला मीर साहब, अल्लाह पाक सारों को आफियत से रखे। मैं पहले तो इस बात पे आऊंगा, जो हम अमूमन जुमला निकालते हैं कि हमने कायद आज़म और हजरत अल्लामा इकबाल को क्या मुकाम दिया। मुकाम तो वो हमें दे गए हैं, मुकाम, शनाख्त, आजादी, फिक्र वो हमें दे गए हैं। हमने उनको क्या देना है? हम उनको ना तो कोई मुल्क बना के दे सकते हैं, ना कोई और चीज दे सकते हैं। सिर्फ एक अदब और आदाब के तकाजों से हाथ मिला के जोड़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ कर सकते हैं, कि शुक्रिया अदा कर सकते हैं उस दुआ में कि अल्लाह पाक ने ऐसे दरवेश, ऐसे सूफी, ऐसे बुलंद कद लोग जो कि अल्लाह और रसूल की इत्तिबा में इतने सरशार हैं कि उन्होंने अपने आप को ना देखा, घर को ना देखा, खून को ना देखा, बरादरी को ना देखा, रंगो नस्ल को ना देखा,
تمام وہ پیمانے اپنی زندگی سے نکال دیے جہاں اسلام جس چیز کو اسلام نے ممنوع کیا اس کو انہوں نے بھی ممنوع کر دیا. بات باہر پڑھنے یا لکھنے یا کپڑے پہننے یا انگریزی سوٹ یا ٹائی پتلون پہننے کی نہیں ہے. وہ تو ٹائی پتلون کوٹ میں ایک شخص واحد مسجد قرطبہ کے اندر بھی بیٹھ کے نماز ادا کر رہا ہے اور جواب یہ دے رہا ہے اگلے کو، کرسچن پادری کو، کہ تم مجھے یہاں کس طرح منع کر سکتے ہو جب تمہیں فتح مکہ کے اندر تمہاری قوم کو آزادی دے دی گئی تھی کہ تم جہاں چاہو پناہ لے لو، تو تم کون ہوتے ہو؟ کس منہ سے تم مجھے روک سکتے ہو آج اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے؟ بات ہے آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. بیرونی تو بہت کچھ چلتا ہے، اندر موج دریا جو ہے آپ کی وہ کیا چل رہی ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا، میں قبلہ نعیم صاحب نے بڑا خوبصورت بتایا کہ آپ نے مسلمان کی جو جسد واحد کو ذکر کیا، اس کا پورا مجھے یاد آتا ہے کیونکہ وہ 1943 کا ہے، 1943 اجلاس مسلم لیگ کا مکالمہ. تو جہاں نعیم صاحب ختم ہوئے کہ وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں سے زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا. ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ایک کتاب اور ایک امت. اور اگر میں صرف ایک واقعے کو، اگر مجھے کوئی کہے کہ جناب آپ کوئی ایک واقعہ رکھ دیجئے، تو میں مولانا حضرت موہانی کی گواہی رکھ دوں گا کہ جب آپ قیام پاکستان سے 2 سال پہلے دہلی گئے اور قائد اعظم سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہ پہنچے، شام کا وقت تھا، آپ نے اپنے آنے کی آمد کی اطلاع دی، مگر ملازمین نے انتہائی معذوری ظاہر کی، ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے، اور وہ اس وقت کوئی بھی آ جائے اس سے ملاقات نہیں کریں گے. مولانا بھی اپنے دھن میں پکے اور ارادے کے پکے تھے، سب جانتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ ہم بغیر ملے نہیں جائیں گے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا. مولانا نے کوٹھی کے لان میں نماز ادا کی اور پھر سوچا کہ قائد اعظم کا پتہ چلا کہ وہاں اندر کہیں آرام نہ کر رہے ہوں، تو برآمدے میں گھومتے رہے. گھومتے گھومتے مولانا حضرت موہانی کو، وہ لکھتے ہیں خود، ٹھیک ہے، اور اس کو کوٹ کیا ڈاکٹر محمد افتخار کھوکر صاحب نے، اور ان کا مقالہ تھا قائد اعظم سیکولر نہیں تھے. ڈاکٹر فرید صاحب، آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. آپ نے جو پچھلا ذکر کیا اور یہ والا واقعہ بھی، یہ پورا اس کے ساتھ اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ آج کے مقالے میں پیش ہو چکا ہے، تو میرے خیال میں اگر ٹائم کو بچایا جائے. اچھا، معذرت، میں سن نہیں پایا تھا وہ آپ کا پروگرام کا وہ حصہ، اس لیے میں نے دہرا دیا. اگر مجھے سنا ہوتا تو شاید میں دہراتا نہ یہاں پہ. معذرت، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، خیر، جو بھی وہ واقعہ اگر آپ لوگوں کی گوش گزار ہو چکا ہے تو میں اس واقعے کو اس وقت نہیں اپنی گفتگو کے اندر لپیٹتا یا کوئی ایسی بات نہیں کرتا، مگر میں بات وہی ہے کہ آپ کے اندر کچھ رب تعالیٰ ڈالتا ہے تو ہوتا ہے. اور اگر اس میں چلیے ایک کتاب کا حوالہ دوں، ہیرلی نکلسن کی کتاب ہے ورڈکٹ آن انڈیا 1944 کی. اس کے اندر آپ نے ایک انگریز کے سوال کے اوپر، دانشور خود وہ، اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ اسلام صرف نظام عبادت کا نام نہیں ہے، یہ اپنے پیروکاروں کو زندگی کی ایک حقیقت پسندانہ اور عملی نظام حیات دیتا ہے. اپنے ہیروز، اپنے آرٹ، اپنے فن، تعمیر، موسیقی، قوانین، عدل و انصاف کے معنوں میں سب سوچ رکھتا ہے. ہمارا نام، لباس، خوراک، یہ سب مختلف ہیں ایک دوسرے سے. اقتصادی زندگی مختلف ہے، تعلیمی تصورات مختلف ہیں، ایون کہ جانوروں تک کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ہماری زندگی کے ہر مقام پہ ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. مثال کے طور پہ گائے کا ابدی مسئلہ لے لیں، ہم گائے کو کھاتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو کیسے ایک ساتھ میں رہنے دوں انہیں. بہت شکریہ میر صاحب. شکریہ جی. نعیم قریشی صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بعد ہاتھ بنایا تھا، پھر
डॉक्टर साहब ने बनाया, तो मैं आपके पहले दफा हाथ बनाने पे आपको पुकार रहा हूँ। डॉक्टर साहब को इसके बाद मौका देता हूँ, आप मुख्तसर सी गुफ्तगू फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया मीर साहब। डॉक्टर यासिर हुसैन सती साहब की ये जो इब्तदाई गुफ्तगू थी वो भी, और जो अभी रिस्पॉन्ड किया उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, वो भी बड़ी उन्होंने महारत के साथ उसका बयान कर दिया। मैं एक मौजू से हट के एक बात करना चाहता हूँ मुख्तसर सी। डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब का जब भी मैसेज मुझे मिलता है, नीचे एक सर दर्द होती है एक सतर के आप दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर दें, तो मैं अक्सर ये शेयर कर देता हूँ। तो कुछ दोस्तों ने मुझे अभी चंद दिन पहले कहा कि ये 9 बजे क्यों रखा जाता है फोरम, अब तो नमाज इशा 6:45 और 7 बजे हो जाती है। तो वो साहब जिन्होंने मुझे कहा कि मैं तो मगरिब के बाद खाना खा लेता हूँ और फिर नमाज के बाद 9 बजे तक कौन जागता रहे, मैं सो जाता हूँ। तो उनकी तजवीज और मशवरा ये था कि इस फोरम को अगर 8 बजे से 9 बजे तक किया जाए तो क्या ये मुमकिन है। एक तो ये तजवीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर इसकी मैनेजमेंट इसको कर सकती है तो बात की इस गुजारिश पर जरूर गौर करें। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साजिद हुसैन खाकवानी साहब, शुक्रिया आपने डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब आपका इंतजार करवाया सदर नशीं होने के बावजूद, डिसिप्लिन को सामने रखते हुए। अब आप गुफ्तगू फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी। नईम कुरैशी साहब की खिदमत में अर्ज है कि हमने 9 बजे और 10 बजे साल में ये 2 ही टाइम हमने रखे हुए, और उसकी वजह ये है कि वो जो साहब जिन्होंने आपसे ये फरमाया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो पता नहीं मुल्क के किस इलाके में रहते होंगे। यहाँ कराची के लोग भी आते हैं, सऊदी अरब से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, अमेरिका से भी शरीक होते हैं। तो हमने 9 बजे का वक्त ऐसा रखा है कि कमोबेश सभी लोग खानों से नमाज से फारे होकर तो फिर हमें ज्वाइन करें, ताकि फिर रात गए तक चलता भी रहे तो किसी को दिक्कत ना हो। मैं मौजू की तरफ आता हूँ। मुझे मोहतरमा अभी इससे पहले जिन्होंने बात की थी नाहिद अफशान साहिबा से, इत्तफाक है कि हमें क़ायद आज़म के बारे में शिया सुन्नी की बहस नहीं छेड़नी चाहिए। अगर वो शिया थे तो उन्होंने शियत को प्रमोट नहीं किया, और सुन्नी थे तो सुन्नियत को प्रमोट नहीं किया। बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारे बड़े बड़े हीरो नवाब सिराजुद्दौला अहले तशरीह में से थे, शहीद टीपू सुल्तान अहले तशरीह में से थे, उनके वालिद जो नवाब हैदर अली खान वो भी अहले तशरीह में से थे, और ये जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ये भी अहले तशरीह में से थे। ये तो दौर गुलामी ने हमारे दरमियान फर्क पैदा कर दिया, हम तो एक ही गिरोह हैं। मैं 3 बातें और क़ायद आज़म का एक वाक़या मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब शक्के कमर का मुआवजा हुआ तो हिंदुस्तान से एक राजा ने देखा, उसने पुरोहितों को और पंडितों को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये हमारी किताबों में लिखा है कि आखिरी रसूल आएगा और वो ये मुआवजा दिखाएगा। तो उस वक्त एक वफद यहाँ से गया था, आप सल्लल्लाहु से मिलकर आया था, और फिर वो राजा मुसलमान भी हुआ, और उसने हिंदुस्तान, मुझे उस रियासत का नाम पटियाला की रियासत थी, वल्लाह आलम जनूबी हिंदुस्तान की रियासत थी, उसमें उसने मस्जिद भी बनाई जो आलम इस्लाम की या तारीख इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अभी मक्की दौर में मौजूद थे। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि 1632 में जब अल बैरूनी हिंदुस्तान आया तो उसने किताबुल हिंद की, और उसमें उसने कहा कि यहाँ 2 कौमें हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द यहाँ मजहब की बुनियाद पर ये रियासत तकसीम हो जाएगी, ये खित्ता तकसीम हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 कौमी नजरिया अल बैरूनी ने यहाँ के हालात देखकर पेश कर दिया। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि इस खित्ते की तकसीम जो है वो बड़ी नहीं, ये जो बहुत मुखालफत करते थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बंगाल में अपने शागिर्दों से कहा था कि ये 46 की बात है कि मलौल आला में पाकिस्तान बनने का फैसला हो चुका है। ये मैंने तीनों बातें पाकिस्तान और क़ायद आज़म के हवाले से रूहानी तौर पर जिक्र किया। एक वाक़या सिर्फ अर्ज कर देता हूँ, फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि 1 जुलाई 1948 को क़ायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के मौके पर यह ऐलान किया था कि पाकिस्तान का कौमी लिबास
सलवार कमीज होगा, और वो खुद उस मौके पर जिनाह कैप और शेरवानी और सलवार कमीज में तशरीफ लाए थे। फिर उसके बाद आखिरी वक्त तक उन्होंने कभी भी अंग्रेजी लिबास ज़ेब-ए-तन नहीं किया था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज नोटों पर भी टाई वाली तस्वीर क़ायद आज़म थी, हत्ता कि कौमी असम्बली के अंदर भी जो इतना बड़ा उनका तस्वीर लगी हुई है, पोर्ट्रेट लगा हुआ है एक तरह से, वो भी टाई वाला है। हमारा क्या ताल्लुक है टाई से? हमारी अपनी कौमी लिबास है, कौमी ज़बान है, कौमी शनाख्त है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। मैं अब सदारती खुत्ते की तरफ बढ़ चुका हूँ और सबसे पहले डॉक्टर कामरान असगर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो दियार गैर में आयरलैंड से हमारे साथ शरीक हैं, बहुत पहले हमारे प्रोग्रामों में आते थे। आज उनके लिए सदारत रख दी और उन्होंने 1.5 घंटा इंतजार किया, और उनका मैं कलम कारवां इंतजामिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और दरखास्त करता हूँ को सदारती खुतबा अता फरमा दें। जनाब मोहतरम डॉक्टर कामरान खान शेख साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया है ज़रा नवाजी का। बात यह है कि जुमेरात का दिन जो है वो मेरी ड्यूटीज बहुत मसरूफ होती हैं, तो ये ज़ाहिर है मैं जिस मुल्क में हूँ तो वहाँ क्रिसमस के हवाले से छुट्टी होती है, तो क्रिसमस और फिर आगे न्यू ईयर, तो ये 2 जुमेरातें मुझे मिल गई हैं। कोशिश करूंगा कि अगली जुमेरात को भी फिर हाजिर हो जाऊं, तो इस वजह से कुछ थोड़ा सा वक्त मिल गया। तो इसमें मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा कि बाज़-औक़ात अल्लाह ताला जो है वो पेंट कोट वालों से, टाई वालों से भी काम ले लेता है, और ये बात जनाब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि अगर आखिरी वक्त में शेरवानी ही थी तो उस शेरवानी को ही कायम रखना चाहिए था, और खुसूसन जो हमारी अदलिया का जो लिबास है वो भी शेरवानी कर दिया गया था, वो दोबारा उसको पेंट कोट पे ले आए। तो ये चीजें हैं जिस पे हमारा कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो बहरहाल इसमें ये कहूंगा कि बाज़-औक़ात ये होता है कि अगर आप खत्म नबूवत के हवाले से देख लें तो सबसे ज्यादा काम जो है वो भुट्टो साहब के दौर में हुआ, और भुट्टो साहब उसके रास्ते में रुकावट नहीं बने। फिर इसी तरह खत्म नबूवत का जो बाकी का काम हुआ वो जनाब ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुआ, जिन्होंने इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है नाफिजुल अमल फरमाया, और उनकी खिदमात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो यानी अभी ये जो बुनियानुम मरसूस है, इससे कुछ अर्सा पहले की बात है कि किसी साहब के ख्वाब में आए ज़ियाउल हक साहब वर्दी में, और बस इतना ही ख्वाब था। लेकिन उसके बाद देखा कौम ने कि बुनियानुम मरसूस का एक वाक़या पेश आया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह हुई। इसी तरह पिछले दिनों जो हमारे शायर खत्म नबूवत हैं जनाब क्या नाम है उनका, सैयद सलमान गिलानी साहब, वो आलम बाला में तशरीफ ले गए क्योंकि उनके दिल का ऑपरेशन हुआ। दिल को उन्होंने ट्रे में रख दिया, उनको हार्ट लंग मशीन के ऊपर लगा दिया, तो इतनी देर में उनकी जो रूह है वो वक्ती तौर पे परवाज कर गई। अब वो बताते हैं कि ये गए हैं, तो जैसे ही वो आलम बाला में पहुंचे हैं तो सारे जो देवबंद के अकाबरीन थे वो बैठे हुए और उन्होंने आके इस्तकबाल किया। ये भी नारे मारते हुए पहुंचे वहां पे। साथ ही देखा कि मतलब अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबरीन थे, और साथ ही देखा कि जी भुट्टो साहब साथ बैठे हुए हैं, तो वो भी वेलकम करने वालों में से हैं। तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इन टाई कोट वालों से भी काम ले लेता है। तो अर्ज ये करना था। उसके बाद फिर मैं आगे कुछ हवाला पेश करता हूँ जो कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम थे प्रोफेसर सरवर शफकत साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपने मजमून में लिखा था कि वो मुख्तसरन ये कि मैं लंदन में अपने फ्लैट में सोया हुआ था तो किसी ने मेरे बिस्तर को हिलाया, बहुत लंबा वाकया। फिर उसके बाद जब वो उठे तो उन्होंने पूछा कि जी हु आर यू,
تو اس شخصیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئی ایم یور پروفٹ، میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ باندھ لیے، فوراً میرے منہ سے نکلا پیس بی اپون یو مائی لارڈ، آپ پر سلام ہو میرے آقا۔ ایک بار پھر وہ خوبصورت آواز گونجی، مسٹر جناح یو آر ارجنٹلی ریکوائرڈ بائی دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ اینڈ آئی آرڈر یو ٹو لیڈ دا فریڈم موومنٹ، آئی ایم ود یو، ڈونٹ وری ایٹ آل، یو ول سکسیڈ ان یور مشن انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد قائد اعظم نے اتنا کہا یس مائی لارڈ، اور پھر وہ اپنی جد و جہد میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح پھر دوسری بات جو ہے قائد اعظم اور مولانا اشرف علی تھانوی، تو یہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا مضمون تھا جو کہ 24 دسمبر 2012 کو چھپا تھا، پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہ انتقال فرما گئے۔ تو وہ کہتے بات چلی تھی مولانا اشرف علی تھانوی اور قائد اعظم کی مذہبی تربیت کے حوالے سے اور قدرے دور نکل گئی۔ اس ضمن میں منشی عبد الرحمن خان مرحوم کی کتاب تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں تفصیل سے موجود ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ منشی عبد الرحمن مرحوم نے بڑی محنت اور تحقیق سے مواد جمع کیا ہے اور قائد اعظم کے حوالے سے ان گوشوں پر روشنی ڈالی۔ تو وہ آگے کہتے ہیں کہ جن کا ذکر نہ ہماری تحریک پاکستان پر لکھی ہوئی کتابوں میں ملتا ہے اور نہ ہی مغربی اسکالرز قائد اعظم کی سوانح لکھتے ہوئے انہیں قابل توجہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ آج کا نوجوان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے اسکالر، مفسر قرآن اور سیرت نبوی کے عظیم مصنف اور بہت بڑی روحانی شخصیت تھے۔ تو ایسی شخصیت کا مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں متفکر رہنا قابل فہم ہے۔ مولانا شبیر علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی نہیں بلکہ مولانا شبیر علی تھانوی کی رویداد تبلیغ کا حوالہ دیتے ہوئے منشی عبد الرحمن مرحوم نے لکھا ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دوپہر کا کھانا نوش فرما کر قیلولہ کے لیے خانقاہ میں تشریف لائے اور مجھے آواز دی، حاضر ہوا تو حضرت متفکر تشریف فرما تھے۔ یہ مئی 1938 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے تک قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی تھی مگر کانگریس اور ہندوؤں کی ذہنیت بے نقاب ہو چکی تھی۔ حضرت نے 2-3 منٹ کے بعد سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، میاں شبیر علی، ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے، اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج ہم فاسق و فاجر کہتے ہیں، مولویوں کو تو ملنے سے رہی، لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جاویں۔ آج کل کے حالات میں اگر سلطنت مولویوں کو مل بھی جاوے تو شاید چلا نہ سکیں گے۔ ہم کو تو صرف یہ مقصود ہے جو سلطنت قائم ہو وہ دیندار اور دیانت دار لوگوں کے ہاتھ میں ہو، اور بس۔ تو پھر اس کے بعد یہ لمبا واقعہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر بھیجا، ان کو تفویض کیا کہ وہ قائد اعظم سے ملاقات کرے اور ان کی رہنمائی فرمائے روحانی طور پہ۔ اسی طرح جو بریلوی علماء تھے، مشائخ تھے، اولیاء اعظام تھے، ان میں پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ جو، اور اس کے علاوہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا بھی ہو سکتا ہے، ان کا مجھے معلوم نہیں کب ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس سلسلے کے بزرگوں نے بھی بہت زیادہ رہنمائی فرمائی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تاکہ اس مشن کو ایک روحانی طور پہ سپورٹ حاصل ہو۔ اور آخری جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل مدد اللہ العالی، انہوں نے ایک خواب بیان کیا اپنا، تو فرماتے ہیں کہ جی میں ٹانگے میں سفر کر رہا تھا اور ساتھ قائد اعظم بیٹھے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کی کیسی چل رہی ہے، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ بس الحمدللہ کام چل رہا ہے، کہ لوگ جو ہے وہ آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سکون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سکون میں رکھا ہوا ہے مجھے، میرا الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ یعنی قائد اعظم کی اگر وہ نمازوں وغیرہ میں کچھ تھوڑا بہت کمی بیشی تھی، تو یہ جو ایک کام انہوں نے بہت بڑا کیا، اور پھر اس کے بعد جو لوگ فاتحہ کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ ایصال ثواب ان کو ہوتا رہتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے،
اور ظاہر ہے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی قطعی طور پہ کہ وہ جنتی ہے، لیکن ہمارا گمان غالب ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ قائد اعظم بھی جنت میں ہوں گے، انشاءاللہ علامہ اقبال بھی، اور اللہ کرے کہ یہ دونوں جو ہمارے حکمران تھے، بھٹو صاحب بھی اور آگے زیاد صاحب بھی، اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے. تو یہی میں کہنا چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی میر صاحب آپ کا مائک نہیں اوپن ہو رہا. شکریہ آپ نے یاسر حسین ستتی صاحب، کامران حسن صاحب کا بہت شکریہ، بہت بہت بہترین خطبہ عطا فرمایا. اب میں اس پروگرام کے منتظم جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستتی الخیری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام میں شریک معزز حضرات اور خواتین اسلام کا شکریہ ادا فرما دیں. جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات، ہمارا پروگرام آج بھی بڑا خوبصورت سجا. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ہفتہ بھر پروگراموں میں ہمارے پروگرام جاری رہتے ہیں، ان میں ضرور شرکت فرمایا کریں. اگلی جمعرات کو انشاءاللہ تصوف روحانیت کے کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ڈاکٹر کامران صاحب نے آج کہا ہے کہ اگلی جمعرات بھی میری آپ کے ساتھ ہوگی، تو یہ کم تشریف لاتے ہیں. بڑا اچھا صدارتی خطبہ بھی دیا. تو ان کا نمبر میر صاحب شیئر کیجیے گا یا یہ خود رابطہ کر لیں کہ اگلی جمعرات کو اگر یہ وہاں کرسمس بھی منائی جا رہی ہے اور مغرب میں جو اس وقت روحانی قدریں ہیں، اسلامی روحانی قدروں کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس ہمیں بتا دیں اگلی جمعرات کو، تو ہم ضرور مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. ہم دعوت دیتے ہیں جی اس پورے پروگرام میں ڈاکٹر کامران صاحب کو، اور اسی پہ اختتام کرتے ہیں. جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم، شب بخیر.